آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم 70 سوالات اور ان کے جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو بہت ہی توجہ کے ساتھ دیکھیں اور بہت ہی غور کے ساتھ سنیں۔ تو پہلا سوال ہے جو کہ ایک قول ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو یہ صحیح ہے کہ اردو اس زبان پر مبنی ہے جو پنجاب میں 12ویں صدی عیسوی میں بولی جاتی تھی۔ یہ قول کس کا ہے؟ کہ اگر یہ کہا جائے تو یہ صحیح ہے کہ اردو اس زبان پر مبنی ہے جو پنجاب میں 12ویں صدی عیسوی میں بولی جاتی تھی۔ یہ قول محی الدین قادری زور کا ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ بھی ایک قول ہے کہ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست ہریانی کے زیر اثر ہوئی۔ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست ہریانی کے زیر اثر ہوئی۔ یہ قول مسعود حسین خان کا ہے۔ اردو کھڑی بولی سے ترقی پا کر بنی، جس کی بابت عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ دہلی اور میرٹھ کے نواح میں بولی جاتی تھی۔ یہ قول کس کا ہے کہ اردو کھڑی بولی سے ترقی پا کر بنی، جس کی بابت عرض کیا جا چکا ہے کہ وہ دہلی اور میرٹھ کے نواح میں بولی جاتی تھی۔ یہ قول شوکت سبزواری کا ہے۔ آپ ان تمام اقوال کو کہیں نوٹ کر لیں، اور نوٹ نہیں کر رہے ہیں تو بہت ہی غور کے ساتھ سنیں، بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن نشیں ہو جائے۔ اگلا بھی ایک قول ہے کہ اردو نے قدیم مغربی ہندی سے ترقی پا کر موجودہ روپ اختیار کیا۔ اردو نے قدیم مغربی ہندی سے ترقی پا کر موجودہ روپ اختیار کیا۔ یہ قول بھی شوکت سبزواری کا ہے۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، تو اس کتاب کے مصنف احتشام حسین ہیں۔ احتشام حسین کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے ایک ہندوستانی لسانیات کا خاکہ۔ لسانیات کی کتنی شاخیں ہیں؟ تو لسانیات کی 4 شاخیں ہیں۔ اردو زبان کا مؤلد ہریانہ کس نے بتایا ہے؟ تو اردو زبان کا مؤلد ہریانہ شوکت سبزواری نے بتایا ہے۔ اردو کے قواعد کا خاکہ پالی میں ملے گا۔ یہ قول کس کا ہے کہ اردو کے قواعد کا خاکہ پالی میں ملے گا؟ تو یہ قول شوکت سبزواری کا ہے۔ اردو کوہستان کی سرحد سے پیدا ہوئی۔ یہ قول کس کا ہے کہ اردو کوہستان کی سرحد سے پیدا ہوئی؟ تو یہ قول جمیل جالوی کا ہے۔ اردو مگر سے نکلی۔ کس نے کہا کہ اردو مگر سے نکلی؟ تو اختر اورینوی نے کہا ہے کہ اردو مگد سے نکلی ہے۔ اردو دہلی کی زبان ہے۔ کس نے کہا ہے؟ تو اردو دہلی کی زبان ہے، سر سید احمد خان نے کہا ہے۔ اردو پر ہریانہ کا اثر ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو اردو پر ہریانہ کا اثر ہے، یہ محی الدین قادری زور کا قول ہے۔ سنسکرت فارسی 2 بہنیں تھیں جو بچھڑ کر دوبارہ ہندوستان میں ملیں۔ یہ کس کا قول ہے کہ سنسکرت فارسی 2 بہنیں تھیں جو بچھڑ کر دوبارہ ہندوستان میں ملیں؟ تو یہ قول خان آرزو کا ہے۔ اردو کس سے ماخوذ ہے؟ تو اردو جو لفظ ہے یہ اردو الف واو را دال واو اردو سے ماخوذ ہے۔ مثنوی پھول بند کب شائع ہوئی؟ دیکھیے لکھی گئی ہے 1655 میں، شائع یہ ہوئی ہے 1937 میں ابن نشاطی کی یہ مثنوی، جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ مثنوی بکٹ کہانی کب شائع ہوئی؟ تو مثنوی بکٹ کہانی جو کہ لکھی گئی 1625 میں، شائع ہوئی ہے 1965 میں۔ بکٹ کہانی افضل جھنجھانوی کی مثنوی جو کہ شامل نصاب ہے۔ بکٹ کہانی پہلی مرتبہ کس رسالے میں شائع ہوئی؟ تو بکٹ کہانی کی مرتب کردہ آپ جانتے ہیں کہ مسعود حسین خان اور نور الحسن ہاشمی ہیں، اور اس کو جاری کیا گیا تھا سب سے پہلے کس رسالے میں؟ تو قدیم اردو میں۔ بکٹ کہانی کس بحر میں ہے؟ تو بکٹ کہانی مفاعیلاً مفاعیلاً فعولاً، بحر حزج مسدس مخزوف الآخر مفاعیلاً مفاعیلاً فعول کے بحر میں ہے۔ مفاعیلاً مفاعیلاً فعول، 2 بار مفاعیلاً ہے پھر فعول ہے، بحر حزج مسدس مخزوف الآخر۔ جمیل جالبی نے بکٹ کہانی میں کتنے اشعار کی تعداد بتائی ہے؟ یعنی بکٹ کہانی میں کتنے اشعار ہیں جمیل جالبی کے مطابق؟ تو 325 اشعار ہیں جمیل جالبی کے مطابق۔ مثنوی پھول بند کو کس نے مرتب کیا تھا؟ تو مثنوی پھول بند کو عبد القادر سروری نے مرتب کیا تھا۔ امداد امام عصر کہاں پیدا ہوئے؟ تو امداد امام عصر جو ہیں پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ خاموشی گفتگو ہے، یہ
کس کا عنوان ہے، کس سفر نامے میں یہ عنوان آیا ہے؟ خاموشی گفتگو ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ جاپان چلو جاپان چلو میں آیا ہے۔ قیس ہو یا کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں، یہ شعر کس خاکہ میں ہے؟ یہ قیس ہو، کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں، تو یہ شعر نام دیو مالی میں آیا ہے، شروع میں ہی یہ شعر ہے۔ چمپا کس ناول کا کردار ہے؟ تو چمپا آپ یاد رکھیں کہ آگ کا دریا کا کردار ہے۔ موزونیت کا نظریہ کس نے دیا؟ تو یہ سنسکرت وہ شعریات میں سے ہے کہ موزونیت کا نظریہ جو ہے شیمیندر نے دیا ہے، دھونی کا نظریہ آنند وردھن نے دیا، ابھیویکتی واد کا نظریہ ابھینو گپت نے دیا ہے، تو موزونیت کا نظریہ جو ہے شیمیندر نے دیا ہے۔ حکایت زاغ و بلبل یہ کس کی کتاب ہے؟ کس کتاب میں ہے یہ حکایت؟ زاغ و بلبل کی حکایت کس کتاب میں ہے؟ تو غبار خاطر میں یہ حکایت آئی ہے۔ ناول گؤدان میں فلسفہ کا پروفیسر کون رہتا ہے؟ تو ناول گؤدان میں فلسفہ کا پروفیسر مسٹر مہتا رہتا ہے۔ مسٹر مہتا جو رہتے ہیں یہ پروفیسر رہتے ہیں فلسفہ کے، فلسفی۔ ڈرامہ اندر سبھا میں عشق و کامرانی کا دیوتا کون ہے؟ تو ڈرامہ اندر سبھا میں عشق و کامرانی کا دیوتا راجا اندر ہے۔ ادبی اصناف کس کی تصنیف ہے؟ تو ادبی اصناف اگیان چند جین کی تصنیف ہے۔ فسانہ عجائب کے جواب میں کون سی کتاب لکھی گئی؟ تو فسانہ عجائب کے جواب میں سروش سخن لکھی گئی۔ یاد رکھیں کہ باغ و بہار کے جواب میں فسانہ عجائب لکھی گئی تھی اور فسانہ عجائب کے جواب میں سروش سخن لکھی گئی ہے۔ نظم برکھا رود کس حیت میں ہے؟ تو نظم برکھا رود مثنوی کی حیت میں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کربل کتھا کا دکنی نثر میں وسیلہ انجات کے نام سے کس نے ترجمہ کیا؟ تو یاد رکھیں کہ وسیلہ انجات کے نام سے یہ کربل کتھا کا ترجمہ ہوا ہے۔ یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ وسیلہ انجات کس کا ترجمہ ہے؟ تو یاد رکھیں کہ وسیلہ انجات کربل کتھا کا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ میر ولی خان مونس نے وسیلہ انجات کے نام سے کربل کتھا کا ترجمہ کیا تھا۔ حبیب تنویر کو پدم شری ایوارڈ کب ملا؟ تو یاد رکھیں کہ حبیب تنویر کو 1972 میں راجیہ سبھا کا ممبر بنایا گیا تھا، 1972 میں، اور 9 سال کے بعد 1983 میں ان کو پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ بوڑھے لکڑہارے کا قصہ کس درویش کے قصے میں ہے؟ تو باغ و بہار کے کس قصے میں بوڑھے لکڑہارے کا قصہ آیا ہے؟ تو بوڑھے لکڑہارے کا قصہ باغ و بہار کے دوسرے درویش میں آیا ہے۔ یوسف نام کا کردار یاد رکھیں کہ باغ و بہار کے پہلے قصے میں ہے، پہلے درویش کے قصے میں ہے۔ نوفل نام کا جو کردار ہے وہ باغ و بہار کے دوسرے درویش کے قصے میں ہے۔ لکڑہارے کا جو قصہ آیا یہ بھی دوسرے درویش کے قصے میں ہے۔ اسی طرح سے ایک ہندوستانی فقیر کا قصہ ہے جو کہ چوتھے درویش کے قصے میں ہے، یہ آپ ذہن نشی رکھیں۔ سب رسم میں ناول کے خد و خال نظر آتے ہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس کا قول ہے کہ سب رسم میں ناول کے خد و خال نظر آتے ہیں؟ تو یہ عزیز احمد کا یہ قول ہے کہ سب رسم میں ناول کے خد و خال نظر آتے ہیں۔ جوابی نغمہ کس صنف کا مطلب ہوتا ہے؟ جوابی نغمہ، تو جوابی نغمہ پیروڈی کا مطلب ہوتا ہے، جس کو تحریف بھی کہا جاتا ہے۔ پیروڈی کا مطلب جو ہے جوابی نغمہ ہوتا ہے، اور پیروڈی کو آپ یاد رکھیں کہ تحریف بھی کہا جاتا ہے۔ زبان، اسلوب اور اسلوبیات اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ زبان، اسلوب اور اسلوبیات کے مصنف ہیں مرزا خلیل احمد بیگ۔ مرزا خلیل احمد بیگ ہیں زبان، اسلوب اور اسلوبیات کے مصنف۔ سہل البیان کا نثری ترجمہ نثر بے نظیر کے نام سے کس نے کیا تھا؟ تو سہل البیان کا نثری ترجمہ نثر بے نظیر کے نام سے میر بہادر علی حسینی نے کیا تھا۔ ناول بستی کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو ناول بستی 11 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک چادر میلی سے بھی 11 حصوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سے بستی جو ناول ہے وہ بھی 11 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ قول ہے، بتانا ہے کس کا قول ہے کہ مابعد جدیدیت نے دراصل ساختیات سے انحراف کیا ہے۔ یہ قول کس کا ہے کہ مابعد جدیدیت نے دراصل ساختیات سے انحراف کیا ہے؟ تو یہ قول وزیر آغا کا ہے۔ ناول فائر ایریا کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو الیاس احمد گدی کی ناول فائر ایریا کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ ادب اور جدیدیت کا مصنف کون ہے؟ ادب اور جدیدیت کا مصنف یہ ان کا مضمون ہے ستیہ پال آنند کا۔ ادب اور جدیدیت، ادب اور زندگی یہ اختر حسین رائے پوری کا مضمون ہے۔ اسی طرح سے ادب اور انقلاب بھی اختر حسین رائے پوری کا مضمون ہے۔ ادب اور جدیدیت کے نام سے یہ ستیہ پال آنند کا مضمون ہے۔
آب کوثر کس کی تصنیف ہے؟ تو آب حیات محمد حسین آزاد کی ہے. تو آب کوثر کس کی تصنیف ہے؟ تو آب کوثر شیخ محمد اکرام کی تصنیف ہے آب کوثر. بلبل ہند کسے کہا گیا؟ تو بلبل ہند داغ دہلوی کو کہا گیا. قلم کا مستور کس شاعر کا خطابی نام ہے؟ تو قلم کا مستور افضل پرویز کا خطابی نام ہے قلم کا مستور. شاعر مستور کس کا خطابی نام ہے؟ تو شاعر مستور احسان دانش کا خطابی نام ہے. افسانے کا چوتھا دور کس سن سے شروع ہوتا ہے؟ تو افسانے کا چوتھا دور جو ہے 1960 سے شروع ہوتا ہے. تیسرا دور 1950 سے، افسانے کا پہلا دور 1960 سے اور چوتھا دور جو ہے 1960 سے. اردو کا عمر خیام کس کا خطابی نام ہے؟ تو اردو کا عمر خیام ریاض خیر آبادی کا خطابی نام ہے. شگوفے کس کی تصنیف ہے؟ شگوفے جو ہے شفیق الرحمن کی تصنیف ہے. خدا سے لگا وہ کرنے التجا، لگا آپ مسجد میں رکھنے دیا. یہ شعر کس مثنوی کا ہے کہ خدا سے لگا وہ کرنے التجا، لگا آپ مسجد میں رکھنے دیا؟ یہ شعر سحر البیان میں آیا ہے. اردو زبان سیکھنے کے لیے فسانہ آزاد پڑھنا چاہیے. یہ قول کس کا ہے کہ اردو زبان سیکھنے کے لیے فسانہ آزاد جو کہ پنڈت رتن ناصر شار کی ناول ہے اس کو پڑھنا چاہیے؟ یہ قول صالحہ عابد حسین کی ہے. اصول انتقاد ادبیات کے مصنف کون ہیں؟ اصول انتقاد ادبیات کے مصنف ہیں مرزا عابد حسین عابد. اصول انتقاد ادبیات. اردو تنقید کا نفسیاتی دبستان کے مصنف کون ہیں؟ تو اردو تنقید کا نفسیاتی دبستان کے مصنف سلیم اختر ہیں. ڈاکٹر سلیم اختر اردو تنقید کا نفسیاتی دبستان کے مصنف ہیں. اقبال شاعری اور فلسفے یہ کس کی تصنیف ہے؟ اقبال شاعری اور فلسفے یہ وقار عظیم کی تصنیف ہے. اقبال شاعری اور فلسفے، دانشور اقبال نظریہ اور شاعری یہ دونوں تصنیف آل مسرور کی ہے اور اقبال شاعری اور فلسفے وقار عظیم کی ہے. بیگمات کے آنسو کے مصنف کون ہے؟ بیگمات کے آنسو تو خواجہ حسن نظامی کا یہ تصنیف ہے بیگمات کے آنسو. ان کا انشائیہ بہت ہی مشہور ہے، کئی مرتبہ سوال پوچھا جا چکا ہے کہ مچھر کس کا انشائیہ ہے، تو یہ بھی خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ ہے. یہ بیگمات کے آنسو بھی خواجہ حسن نظامی کا ہے. انشائیہ کا معجد کون ہے؟ تو انشائیہ کے معجد ہیں مونتین جو ہیں انشائیہ کے معجد مانے جاتے ہیں. افسانے کی تاریخ کتنے ادوار پر مشتمل ہے؟ تو افسانے کی تاریخ 5 ادوار پر مشتمل ہے. مومن کا کلام نازک خیالی اور بلند پروازی کے لیے شہرائے آفاق ہے. یہ کس کا قول ہے کہ مومن کا کلام نازک خیالی اور بلند پروازی کے لیے شہرائے آفاق ہے؟ تو یہ قول رام بابو سکسینہ کا ہے. ابن انشا نے ایران کا سفر کب کیا؟ تو یاد رکھیں کہ ابن انشا نے فلپائن کا سفر 1972 میں کیا تھا. جاپان ہانگ کانگ کا سفر جولائی 1972 میں کیا تھا. ابن انشا نے ایران کا سفر دسمبر 1963 میں کیا تھا. ورود مسعود کے شروع میں کس شاعر کا شعر درج ہے؟ تو ورود مسعود جو کہ مسعود حسین خان کی خود نوشت ہے جو کہ 1988 میں شائع ہوئی اور اس کے شروع میں جو اشعار درج ہیں یہ اقبال کے نظم کے اشعار ہیں. جامع مسجد اور رحمت اللہ یہ عنوان کس سفر نامے میں ہے؟ جامع مسجد اور رحمت اللہ یہ عنوان ابن بطوطہ کا سفر نامہ جو کہ ابن انشا کا سفر نامہ ہے اس میں آیا ہے. طلسمی داستانوں کے دور میں اس کی پیداوار کے طور پر ایک کتاب ایسی ظہور میں آئی جو ناول سے بہت قریب ہے. یہ مرزا رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب ہے. یہ قول کس کا ہے کہ طلسمی داستانوں کے دور میں اس کی پیداوار کے طور پر ایک کتاب ایسی ظہور میں آئی جو ناول سے بہت قریب ہے؟ یہ مرزا رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب ہے. یہ قول عزیز احمد کا ہے. غرض فسانہ عجائب میں ہر جگہ لکڑیاں گیلی ہیں. یہ قول کس کا ہے کہ غرض فسانہ عجائب میں ہر جگہ لکڑیاں گیلی ہیں؟ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے کہ غرض فسانہ عجائب میں ہر جگہ لکڑیاں گیلی ہیں. باغ و بہار کے کردار دمشق کی شہزادی کے خزانچی کا کیا نام تھا؟ تو باغ و بہار کے کردار دمشق کے شہزادی کے خزانچی کا نام سیدی بہار تھا.
ایک اندھے ہندوستانی فقیر کا ذکر باغ و بہار کے کس قصہ میں آیا ہے؟ تو ایک اندھے ہندوستانی فقیر کا ذکر باغ و بہار کے قصہ چوتھے قصے میں آیا ہے۔ باغ و بہار کے چوتھے درویش کے قصے میں ایک اندھے ہندوستانی فقیر کا ذکر آیا ہے۔ خود نوشت سوانح لکھنا بظاہر بہت آسان ہے، لیکن دراصل خاصا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے واقعات کو کافی عرصہ گزر جانے کے بعد دہرانے میں مکمل معروضیت ممکن نہیں۔ یہ قول کس کا ہے کہ خود نوشت سوانح لکھنا بظاہر بہت آسان ہے، لیکن دراصل خاصا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے واقعات کو کافی عرصہ گزر جانے کے بعد دہرانے میں مکمل معروضیت ممکن نہیں۔ تو یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ عشق کیا ہے غم ہستی سے رہا ہو جانا، یہ کس کے مرثیہ کا بند ہے؟ عشق کیا ہے غم ہستی سے رہا ہو جانا، تو یہ جمیل مظہری کے مرثیہ کا بند ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا نام اس لحاظ سے منفرد ہے کہ انہوں نے پہلی بار صوبہ بہار کی زندگی کو افسانے کا موضوع بنایا۔ یہ کس کا قول ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا نام اس لحاظ سے منفرد ہے کہ انہوں نے پہلی بار صوبہ بہار کی زندگی کو افسانے کا موضوع بنایا؟ تو یہ قول قمر رئیس کا ہے۔ ہمارا جدید مرثیہ جس کی داغ و بیل ضمیر نے ڈالی ہے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے فارسی، عربی اور انگریزی مراثی سے کہیں افضل و برتر ہے۔ یہ قول کس کا ہے کہ ہمارا جدید مرثیہ جس کی داغ و بیل ضمیر نے ڈالی ہے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے فارسی، عربی اور انگریزی مراثی سے کہیں افضل و برتر ہے۔ تو یہ قول ڈاکٹر احسن فاروقی کا ہے۔ نیلی ساڑھی اور پیرس کی ایک شام، یہ کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ نیلی ساڑھی اور پیرس کی ایک شام، تو یہ دونوں افسانوی مجموعے خواجہ احمد عباس کے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 70 اہم سوالات و جوابات رکھ دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ ہمارے اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔